پاکیزہ کس کی سوچ ہے عثمان کی طرح، پاکیزہ کس کی سوچ ہے عثمان کی طرح، ملتا ہے کون موت سے عثمان کی طرح، آنکھیں ہیں کس کی عرش کے مہمان کی طرح، آنکھیں ہیں کس کی عرش کے مہمان کی طرح، کس کے سر پہ رکھا ہے حیاداریوں کا تاج، کس کے سر پہ رکھا ہے حیاداریوں کا تاج، کس ہاتھ کو نبی نے کہا ہے غنی کا ہاتھ، کس ہاتھ کو نبی نے کہا ہے غنی کا ہاتھ، بیت ہے کس کی بیت عثمان کی طرح۔ میرے محترم سامعین، 18 ذی الحج کا دن داماد پیغمبر سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ وہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جن کے ہاتھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ قرار دے کر بیت رضوان میں شامل کیا، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت رضوان فرما رہے تھے، نیچے آقا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ رکھا، اوپر 1400 صحابہ اکرام کا ہاتھ ہے، آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دوسرا ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ یہ میرے عثمان کی طرف سے بیت ہے، اور میں عثمان غنی کی عدم موجودگی میں اپنا ہاتھ رکھ کر ان کو بیت رضوان میں شامل کر رہا ہوں۔ دوستو، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم اور جلیل القدر صحابی رسول ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیٹی سیدہ رقیہ کا جب انتقال ہوا، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ مکہ و مدینہ کی گلیوں میں مغموم اور کبیدہ خاطر نظر آتے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ عثمان کیوں کبیدہ خاطر نظر آتے ہو، عثمان کیوں پریشان نظر آتے ہو، عثمان کیوں مغموم نظر آتے ہو؟ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ حضور، میں آپ کا داماد تھا، آپ میرے سسر تھے، مجھے آپ کی دامادی کا شرف حاصل تھا، یہ بات میرے لیے بڑی سعادت کی بات تھی، یہ بات میرے لیے بڑی عظمتوں والی بات تھی۔ اب میں اس نسبت سے محروم ہو گیا ہوں، میں آپ کا اب داماد نہیں رہا، اس لیے پریشان بھی ہوں، مغموم بھی ہوں، کبیدہ خاطر بھی ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، عثمان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، عثمان کبیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ بہتر اور اچھا فیصلہ فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ اے میرے محبوب، آپ نے اپنی پہلی بیٹی رقیہ کا نکاح عثمان ابن عفان سے فرش پر اپنی مرضی سے کیا تھا، اب میں رب حکم دیتا ہوں اور عرش معلیٰ سے یہ حکم دے رہا ہوں کہ اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح عثمان ابن عفان سے فرما دیجئے۔ جب ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے عثمان، اے میرے یار، اے میرے جان نثار، اے میرے وفا شعار، میری 2 ہی بیٹیاں بچی تھیں جو میں نے تیرے نکاح اور حق زوجیت میں دے دیں، اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتیں، بروایت ثانی میری 40 بیٹیاں بھی ہوتیں، اور ایک تیسری روایت میں آقا نے فرمایا کہ میری اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتیں تو میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا اور کبھی بھی انکار نہ کرتا۔ یہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جن کی شہادت
18 ذی الحج کو ہے۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری زندگی سعادتوں والی گزاری، عظمتوں والی گزاری، برکتوں والی گزاری۔ جب موت کا وقت آیا، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ دن بھی آیا کہ جس دن ان کے سر پر شہادت کا تمغہ سجایا جانا تھا۔ 18 ذی الحج کا دن ہے۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سحری کے وقت اٹھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کی تلاوت شروع فرما دیتے ہیں۔ فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ فجر کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرتے کرتے اچانک آنکھ لگ جاتی ہے اور خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوتا ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عثمان، تو نے روزہ رکھ لیا ہے، سحری تو نے کر لی ہے، لیکن انشاءاللہ شام کو افطار میرے ساتھ جنت میں اکٹھے کریں گے۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، اپنی بیوی سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہتے ہیں کہ نائلہ، میرا کرتا لے کے آؤ، میری قمیص لے کے آؤ۔ آپ نے غسل فرمایا، لباس پہنا، پھر قرآن مجید کی تلاوت شروع فرما دی۔ تلاوت کے دوران بلوائیوں نے حملہ کیا۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پر تیر اور تلوار کا حملہ ہوا۔ تیر اور تلوار کے زخم اور نیزے کے زخم سے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے ماتھے اور پیشانی سے خون کا فوارہ نکلا اور خون کے قطرات زمین پر گرنے لگے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کے قطرات زمین پر گرنے نہیں دیے، اور قرآن کے اوراق نے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کے قطرات کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس آیت مبارکہ پر عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کے قطرات گرے ہیں، وہ آیت مبارکہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ والی آیت مبارکہ تھی۔ دوستو، یہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھے کہ جن کی پوری زندگی بھی سعادتوں والی تھی اور ان کی موت بھی شہادت اور عظمت اور سعادت والی تھی۔ کل روز محشر کسی کی شہادت کی گواہی بندوق کی گولی دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی کربلا کے ریگزار دیں گے، کسی کی شہادت کی گواہی میدان بدر اور احد کے سنگلاخ پہاڑ دیں گے، اور کسی کی شہادت کی گواہی اور پستول کی گولی دے گی۔ لیکن سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں، وہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں کہ جن کی شہادت کی گواہی اللہ کا لازوال کلام قرآن مجید فرقان حمید دے گا۔ یہ دعا تھی سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو اکثر مانگا کرتے تھے، اللہم احیینی سعیدا و امتنی شہیدا، یا ربا مجھے زندگی دے تو وہ بھی سعادتوں والی، اور موت دے تو وہ بھی شہادتوں والی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائی، اور 18 ذی الحج کے دن سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اقدس پر شہادت کا تمغہ سجا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پوری کی پوری زندگی اتباع رسول اور غلامی رسول میں گزارنے، اور اپنا سب کچھ دین اسلام پر قربان کرنے اور نچھاور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔